الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها. قيل بما يخرقها يا رسول الله؟ قال بكذب أو غيبة او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع فرمایا. دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. یہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں جمع ہونا کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. ہمارے گاؤں میں دور و دراز سے نامعلوم گاؤں کے کونے کونے سے مستورات پیدل چل کے آتی ہیں اور آنے کے بعد مستورات ساری کی ساری جمع ہوتی ہیں. اور جمع ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا قبول فرماوے اور دین کی نسبت پر جو بھی باتیں اللہ تبارک و تعالی زبان سے کہلوائے، کہنے والے کو سننے والے کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مستورات پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ہمارا یہاں آنے کا مقصد اور ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاوے. اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، کیونکہ دنیا میں ہم جو پیدا کیے گئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اس وقت ہوتا ہے جب دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاوے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے. یہ کلمہ ہماری زندگی میں آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ مدینہ منورہ کے دیہات کے لوگ، گاؤں کے لوگ آئے اور کہا اللہ کے نبی ہم ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا کہ تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے بلکہ تم نے تو اسلام کا اقرار کیا ہے، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بولنے کا نام ایک کلمے کا اقرار ہے، اصل تو دل کی تصدیق ہے کہ دل کے اندر یقین ہو جاوے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے اور محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہو جاؤ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کے تابع ہو جاؤ، یہ تمہارا ایمان ہے۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ کی جماعت ایمان لے آئی۔ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ جس چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اطاعت کرنے کو آسان کرتے ہیں۔ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے تو اولاد ماں باپ کی ہر بات مانتی ہے۔ اولاد بڑی بھی ہو جاوے، لڑکیاں بڑی ہو جاوے، لڑکے بڑے ہو جاوے، لیکن اولاد کے دل میں اگر ماں باپ کی قدر ہے، ماں باپ کی محبت ہے تو اولاد ماں باپ کے اشاروں پر زندگی گزارتی ہے کہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے اور اولاد فرما بردار بنتی ہے، ماں باپ کے اشاروں پر چلتی ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جس چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کی اطاعت اور اس کی بات کا ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے مردوں کی علامت بتائی اور ایمان والی عورتوں کی علامت بتائی کہ ایمان والی عورتوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ ایمان والوں کی نشانی کہ ایمان والے ان کے دل میں سب سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے شوہر سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، سونا و چاندی کے زیورات سے زیادہ، بڑے بڑے مکانوں سے زیادہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے کون ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے شوہر سے زیادہ اور وہ مال جو تمہیں تمہاری بینکوں میں جمع رکھا ہے یا تمہاری پاکٹوں میں جو پیسے موجود ہے اور وہ تمہارا وہ کاروبار، تمہاری تجارت جس کا نقصان ہونے کا تمہیں ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے مکان جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتی ہو، ان چار چیزوں سے زیادہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت ہو۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان چار چیزوں کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت کم ہو جاتی ہے، پھر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر حالات لاتے ہیں، پھر گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، گھر میں حالات آتے ہیں، گھر میں مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ میرے بہنوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آج 70واں رمضان ہے، 70واں روزہ ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ تو مکمل ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں زمینوں پر اتنی اترتی ہے، موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمینوں پر اترتی ہے، بشرطے کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو لٹنے والے بنے۔ کتنے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیاں ہیں، صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتی اور رات کو تراویح نہیں پڑھتی بلکہ رمضان کے پورے مہینے کو وصول کرتی ہے، ان کا پورا نظام الاوقات ہے، زندگی کی ترتیب بنائی ہے، صبح کیسے گزارنی ہے، دوپہر کیسے گزارنا ہے، شام کیسے گزارنی ہے، راتیں کیسے گزارنی ہے، دن کیسے گزارنا ہے، ایک ایک گھڑی کی قدر کرتی ہے۔ کتنے مستورات کے بارے میں سنا کہ رمضان کے مبارک مہینے
کے اندر اپنے آپ کو اتنا پابند بناتی ہے۔ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال کی کتاب لکھی ہے، ان کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ اور ان کے گھر کی عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان میں ایک دن میں 40 پاروں کی تلاوت کرتی تھی۔ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ، اپنے گھر کی روٹی بنانے کے ساتھ، اپنے بال بچوں کی تربیت کے ساتھ، اپنے گھر میں سالن پکانے کے ساتھ ساتھ، گھر کے برتن کو مانجنے کے ساتھ، گھر میں جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ اتنا وقت کی پابند تھی کہ ایک مکمل قرآن پاک ختم ہوتا تھا اور ساتھ میں 10 پارے اور پڑھتی تھی۔ دن میں 40 پارے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیوں نے رمضان کے مہینے کو وصول کیا ہے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ رمضان تو پورے سال کا دل ہے، رمضان تو پورے سال کا دل ہے۔ اگر دل میں حرکت ہے تو آنکھوں کا دیکھنا باقی ہے، دل میں حرکت ہے تو کانوں کا سننا باقی ہے، دل میں حرکت ہے تو زبان کا بولنا باقی ہے، دل میں حرکت ہے تو ہاتھوں کا پکڑنا باقی ہے، اور دل میں حرکت ہے تو پیروں کا چلنا باقی ہے۔ میری بہنوں، جس دن دل سو جاتا ہے، آنکھیں ہونے کے باوجود آنکھوں کا دیکھنا بند ہو جاتا ہے، کان ہونے کے باوجود کانوں کا سننا بند ہو جاتا ہے، ہاتھ ہونے کے باوجود ہاتھوں کا پکڑنا بند ہو جاتا ہے، پیر ہونے کے باوجود پیروں کا چلنا بند ہو جاتا ہے، کہ دل سو جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء سو جاتے ہیں، بدن کا کوئی عضو کام نہیں کرتا۔ میری بہنوں، جیسا رمضان گزرے گا ویسے 11 مہینے گزریں گے۔ اگر میرا اور آپ کا رمضان اچھی طریقے پر گزرا، رمضان کے ہم نے روزے بھی رکھے، گرمی کے موسم کے روزے بھی رکھے، رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج کو بھی کیا، بچوں کی تربیت بھی کی، گھروں میں جھاڑو بھی لگایا، گھر کے برتن کو بھی مانجا، اپنے شوہر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سحری کا انتظام بھی کیا، اور گرمی کے موسم میں کچن میں جا کر اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے افطاری کا سامان بھی تیار کیا۔ یہ تمام کے تمام دنیاوی اور گھریلو کام کاج کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کی، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچایا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تو پروردگار عالم رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ عجیب دیں گے۔ پھر رمضان ہمارا اگر ایسا گزرے گا تو اللہ تعالیٰ 11 مہینے ویسے گزاریں گے جیسے کہ میری بہنوں، اگر رمضان ہمارا صحیح نہیں گزرتا تو جیسے عید کا چاند ہوتا ہے، اور عید کا چاند ہوتے ہی گھروں کا نظام درہم غرب ہو جاتا ہے، گھروں کا نظام بگڑ جاتا ہے، ہمارے گھر کے مردوں کی نماز بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ہمارے بچے بھی بے نمازی بن جاتے ہیں، ہمارا پردہ بھی بگڑ جاتا ہے، ہمارا دیکھنا بھی خراب ہو جاتا ہے، ہمارا زبان کا بولنا بھی خراب ہو جاتا ہے، کہ رمضان صحیح نہیں گزرے گا تو 11 مہینے صحیح نہیں گزریں گے، رمضان صحیح گزرے گا تو 11 مہینے صحیح گزریں گے۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جیسا رمضان گزارو گے ویسا 11 مہینے گزریں گے۔ رمضان میں جس چیز کو تم زیادہ کرو گے، رمضان کے 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے رمضان میں نمازوں کی برابر پابندی کی، سنتوں کی پابندی کی، نوافل کی پابندی کی، تہجد اللہ نے پڑھائی، اشراق کی پابندی کی، چاشت کی پابندی کی، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی پابندی اللہ نے کرائی، اگر نمازوں کی پابندی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر کی پابندی ہوئی ہے، صبح شام 3 تسبیحات پڑھی، اور چلتے پھرتے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہوا، کہ کھانا بناتے بناتے بھی ہماری زبان پر اللہ کا ذکر تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 بڑے بڑے کلمے ہیں، ایک ایک کلمہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ۔ اگر 24 گھنٹے ہماری زبان پر کھانا بناتے بناتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہم نے کھانا بنایا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھر میں جھاڑو لگایا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھر میں برتنوں کو مانجا، سوتے سوتے بھی اللہ کو یاد کیا، کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما
قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کی اور نیک بندیوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ میرے نیک بندیاں کون سی ہیں جو مجھے یاد کرتی ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو مانگنے کا مہینہ ہے۔ میری نیک بندیاں وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے کھڑے بھی مجھے یاد کرتی ہے، وقعودا، بیٹھے بیٹھے بھی مجھے یاد کرتی ہے، وعلی جنوبہم، جب بستروں پر تھک کے بستروں پر لیٹتی ہے اور بستروں پر سونے کا ارادہ کرتی ہے، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری ہوتا ہے، ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے۔ تو میری بہنوں، جن لوگوں نے اور جن مردوں نے عورتوں نے رمضان کو صحیح گزارا ہے، 11 مہینے اللہ تعالیٰ صحیح گزارنے کی توفیق دے گا۔ رمضان میں پردے کی پابندی کی ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مجدد الفسانی فرماتے رحمت اللہ علیہ، اگر ہمارا رمضان اجتماعیت کے ساتھ گزارا، یہ فرماتے تھے رمضان 11 مہینوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے رمضان کے مبارک مہینے کو اجتماعیت کے ساتھ گزارا، 11 مہینے ہماری اجتماعیت کے ساتھ گزریں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اگر ہم نے خلفشار کے ساتھ، انتشار کے ساتھ گزارا، رمضان کے 11 مہینے ہمارے خلفشار کے ساتھ گزریں گے۔ ایک مثال دے کر سمجھایا، ایک عورت نے ارادہ کیا کہ مجھے رمضان میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں مجھے کبھی کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ اگر رمضان میں زبان کو کنٹرول کیا، پروردگار عالم 11 مہینوں میں اللہ پاک اس کو جھوٹ سے بچائے گا، غیبت سے بچائے گا، کینے سے بچائے گا۔ رمضان میں ارادہ کیا کہ مجھے راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، تو رمضان کے مہینے کے بعد بھی 11 مہینوں میں اللہ تہجد کی توفیق دے گا، اللہ راتوں کے رونے کی توفیق دے گا۔ ایک عورت نے ارادہ کیا کہ رمضان کے مہینے میں مجھے 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، کبھی لیٹ پڑھنا، کبھی جلدی پڑھنا۔ گرمی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں ہمارے گھر کی مستورات اور ہماری خواتین 4 بجے ظہر کی نماز پڑھتی ہے۔ یہ عجیب ہمارے یہاں ماحول ہے، عجیب ہمارے یہاں طوفان ہے۔ میری بہنوں، اگر رمضان کے مہینے میں ہم نے نمازوں کے اوقات کی پابندی کی، اذان ہوتے ہی ہم نے فوراً وضو کر لیا اور وضو کر کے اچھی طریقے پر وضو کیا، وضو کے پہلے کی دعا پڑھی، وضو کے بعد کی دعا پڑھی۔ اکثر ہماری مستورات وضو میں مسواک نہیں کرتی، حالانکہ مسواک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ میرے نبی نے مسواک کے بڑے بڑے فائدے بتائے۔ مسواک سے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اور مسواک کرنے والی جو عورت ہوتی ہے اس کو موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہم مسواک سے نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب صبح میں اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے، رات کو سوتے تھے مسواک کر کے سوتے تھے، اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے مسواک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ اللہ کے نبی کی بیویاں ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جتنی بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں اور اللہ کے نبی کی جتنی بیٹیاں ہیں، یہ ساری کی ساری بیٹیاں اور ساری کی ساری بیویاں مسواک کی بڑی پابند تھی۔ ہم برش تو کرتی ہیں، ہم ٹوتھ پیسٹ کا استعمال تو کولگیٹ کا استعمال تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہماری منہ کی بدبو دور ہو جائے، لیکن میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پابند نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر مجھے میری امت کی عورتوں پر، میری امت کے مردوں پر مشقت کا، تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک کو فرض کر لیتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں میں مسواک کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے میری بہنوں، اذان ہوتے ہی اذان کے کلمات کا جواب دے، اذان کے درمیان باتیں نہ کرے، اذان کے درمیان سر پر 2 پٹے ڈالے، یہ بہت بڑا ادب ہے۔ ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ ہارون رشید کی بیگم زبیدہ خاتون اللہ نے بہت بڑا علم بھی دیا تھا، اتنا بڑا دین کا کام کیا ہے کہ بغداد سے لے کر
مکۃ المکرمہ تک اور مدینہ منورہ تک ایک نہر کھدوائی ہے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے۔ اس زمانے میں پانی نہیں ہوتا تھا، کتنے حاجی پیاسے پیاسے راستوں میں ان کی قبریں بن جاتی تھی اور وہ قبر کے پیون بن جاتے تھے۔ اس زمانے میں پلین کا سفر تو نہیں ہوتا تھا، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا اور گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیگم نے دیکھا کہ لوگ مر رہے، مارے پیاس کے تڑپ تڑپ کے زندگیاں دے رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا نیکی والا کام کیا کہ زبیدہ خاتون نے نہر کھدوائی، اور نہر کھدوانے کے بعد بغداد عراق سے لے کر مکۃ المکرمہ تک مدینہ منورہ تک حاجیوں کو حاجیوں کے پانی کا انتظام کیا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا زبیدہ اللہ نے تم کو تو جنت دے دی ہوگی، تم نے تو بہت بڑا خدمت والا عمل کیا ہے، تم نے تو حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے اتنی بڑی نہر کھدوائی اور ہزاروں پیسوں کا تم نے انتظام کیا۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا یہ اللہ کی بندی، اللہ نے مجھے تو نہر کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، اللہ نے مجھے پانی کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے صرف میرے ایک عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں بیٹھی کچن میں بیٹھی تھی اور میرا سر کا دوپٹہ میرے سر کی اوڑھنی نیچے پڑی ہوئی تھی، میرے کان میں اذان کی آواز پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی وقت میرے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے نام کی محبت تھی۔ میں نے سر پر دوپٹے کو ڈال دیا، سر پر میرے اوڑھنی کو ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد اپنے آپ کو پابندی سے بٹھا لیا۔ میں نے اذان کے کلمات کو برابر سنے، اذان کے کلمات کے جواب دیے۔ پروردگار عالم نے میرے دوپٹے سے میرے سر کو اوڑھنے پر اذان کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی اور اللہ پاک نے مجھے جنت الفردوس میں اللہ نے داخلہ لے لیا۔ میری بہنوں، ہم اذان کو اچھی طریقے پر سنیں۔ ہماری مستورات اذان ہوتے ہوتے بھی بات کرتی ہے، بلکہ کتنے گھروں میں تو اذان کے وقت جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہیں۔ اذان کے بعد اذان کا جواب دو، پھر اچھی طریقے پر وضو کرو، وضو میں سنتوں کی، فرائض کی، مستحبات کی رعایت کر کے اچھی طریقے پر وضو کرو۔ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اچھی طریقے پر وضو کرنے پر جنت کے وعدے فرمائے کہ جو اللہ کی بندی اچھی طریقے پر وضو کرے، من احسن الوضوء، اچھی طریقے پر وضو کرے، پھر اچھی طریقے پر نماز پڑھے۔ ہماری مستورات نماز بہت جلدی پڑھتی ہے، رکوع ہمارا جلدی ہوتا ہے، 20 منٹ میں ہماری 20 رکعتیں ختم تراویح کی ہو جاتی ہے۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو کھیل کود ہے۔ میری بہنوں، نماز میں اطمینان پیدا کرو، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کی پابندی کرو، ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرو، قیام ہمارا اطمینان سے ہو، ہمارا رکوع اطمینان سے ہو، ہمارا سجدہ اطمینان سے ہو، اور تراویح کے درمیان 2 رکعت کے بعد 4 رکعت کے بعد عورتیں باتیں نہ کریں، یہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والی تو اللہ سے باتیں کرتی ہے، المصلی یناجی ربا، کہ نماز پڑھنے والا مرد اور نماز پڑھنے والی عورت اللہ سے چپکے باتیں کرتی ہے۔ نماز سے ہمیں اللہ کا دھیان ملے گا، اللہ کا تعلق ملے گا۔ سجدہ کرو تو اس طریقے پر کرو گویا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 قدموں کو چوم رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے 2 قدموں کو بوسہ دے رہی ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ، صفت احسان کے ساتھ جب ہماری نمازوں کی پابندی ہوگی، پھر میری بہنوں اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی پر اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ گھروں میں رزق کی تنگی دور ہوگی، اللہ روزی کی برسات کو کھولے گا، اللہ تعالیٰ گھروں میں پریشانیوں کو دور کرے گا۔ نماز کی پابندی پر گھروں سے جھگڑے دور ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ، جن بہنوں کی زندگی میں نیک عمل کی پابندی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی پابندی ہے، نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے، اللہ کے ذکر کی پابندی ہے، تسبیحات کی پابندی ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے، ہر ضرورت کے شروع کرنے کے پہلے بسم اللہ، ہر ضرورت کے ختم ہونے کے بعد کی دعا ہے۔ دن میں کتنی ہماری ضرورتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا، اپنی امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کھانا
कैसे खाना है, खाने के पहले का तरीका बताया, खाने के पहले की दुआ बताई, खाना खाने का तरीका बताया, खाने के बाद की दुआ बताई, थाली को चाटने का तरीका बताया, सोने का तरीका बताया, सोने के पहले की दुआ बताई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मेरी बहनों अपनी उम्मत को यतीम नहीं छोड़ा है, जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है। जिस तरीके पर एक माँ अपने बच्चे की मंगनी करती है और अपनी बच्चे की सगाई करती है, और माँ को पता है कि मेरी बेटी का ससुराल में भैंसे हैं, तो माँ अपनी बेटी को हर चीज सिखाती है, भैंसों का दूध दुहना भी सिखाती है, ताकि मेरी बेटी ससुराल में जाने के बाद ससुराल वाले मेरी बेटी को ताना न दे कि तू तेरी माँ के घर पर कुछ सीख कर नहीं आई। खाना खिलाने का तरीका सिखाती है, बेटा खाना ऐसे बनाना है, आटा ऐसे गूंदना है, सालन इस तरीके पर बनाना है, कि माँ अपनी बेटी को हर चीज सिखाती है कि ससुराल में जाने के बाद और निकाह होने के बाद मेरी बेटी को ससुराल वाले ताना न दे। इससे भी ज्यादा सरवरे कौनैन फखरे दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मर्दों को और अपनी उम्मत की औरतों को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। इसने मेरे बहनों नमाज को अच्छी तरीके पर पढ़े और फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे, अल्लाह तबारक व तआला की नेक बंदियां ईमान के साथ नेक अमल की पाबंदी करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला क्या देगा? नेक अमल की पाबंदी पर अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उनकी जिंदगी को खुशगवार बनाएंगे, उनकी जिंदगी में चैन डालेंगे, उनकी जिंदगी में सुकून डालेंगे, उनकी जिंदगी में बरकत डालेंगे। मेरी बहनों हयात तय्यबा, खुशगवार जिंदगी पैसों से नहीं बनती, खुशगवार जिंदगी सोना व चांदी के जेवरात से नहीं बनती, खुशगवार जिंदगी 3-3 हजार के जोड़ों से नहीं बनती, खुशगवार जिंदगी सोने के कंगनों से और चांदी के पाजेब से और गले में सोने का हार पहनने से घरों के अंदर चैन सुकून नहीं आता और घरों की जिंदगी खुशगवार नहीं बनती। खुशगवार जिंदगी बनती है ईमान से, खुशगवार जिंदगी बनती है नेक अमल की पाबंदी से। खुशगवार जिंदगी का मतलब क्या है? अगर मेरी और आपकी जिंदगी में ईमान होगा और जिंदगी में नेक अमल की पाबंदी होगी, परवरदिगार आलम खुशगवार जिंदगी का मतलब ये होगा अल्लाह पाक हमारे दिलों में सुकून देगा, अल्लाह हमारे दिलों में चैन देगा। आज कितनी औरतें मगज की गोलियां खाती है, डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन का शिकार है, उनका गुस्सा आसमान पर होता है, जब भी देखो उनकी जबान पर गालियां, उनकी जबान पर झगड़े। एक कैसा काफिला है और एक कैसा मुआशरा है, जिन घरों में झगड़ों की आवाज आती है और जिन घरों के अंदर लड़ाई की आवाज आती है, उन घरों से फरिश्ते भाग जाते हैं, उन घरों में फरिश्ते नहीं रहते, उन घरों में शैतान का बसेरा होता है, उनके घरों में शैतान आ जाता है, इबलीस आ जाता है। जब शैतान घरों में आ जाएगा तो छोटी छोटी बातों पर मियाँ को बीवी से लड़ाएगा, बीवी को मियाँ से लड़ाएगा, जवान जवान औलाद माँ बाप की नाफरमान बन जाएगी कि क्या हुआ कि अल्लाह ने जिंदगी को बेचैन कर दिया। मेरी बहनों ईमान और नेक अमल की पाबंदी पर अल्लाह जिंदगी में सुकून देगा। आज सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे दिलों में सुकून नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद हमारे दिलों में चैन नहीं है। अच्छा मकान भी है, सोने चांदी के जेवरात भी हैं, बदन पर 3-3 हजार 2-2 हजार के कपड़े का जोड़ा भी है, लेकिन दिल मर चुका है, दिल में अंधेरे हैं, दिल में चैन नहीं है, दिल में बेसुकूनी है, दिल परेशान है, न दिन को नींद आती है न रात को नींद आती है। मेरी बहनों दिल गला जतों का गटर बन चुका है, दिल अंधेरा बन चुका है। इतनी तो रात अंधेरी नहीं होती जितना मेरा और आपका दिल अल्लाह की नाफरमानी करते करते अंधेरा बन चुका है। दिल भी अंधा, दिल में अंधेरे आ चुके हैं। क्यों? कि मैंने और आपने अल्लाह को नाराज किया है, जिंदगी में नेक अमल को छोड़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ईमान और नेक अमल की बुनियाद पर सबसे पहली नेमत जो अल्लाह देगा वो दिलों का सुकून देगा, दिलों का सुकून देगा। नंबर 2 अल्लाह ताला असबाब में बरकतें देगा। हमारे घर में ईमान की पाबंदी होगी, हमारे घर में तो नमाज की पाबंदी होगी। परवरदिगार आलम हमारे शौहर की थोड़ी आमदनी पर, थोड़ी आवक पर, थोड़े पगार पर, थोड़ी सैलरी पर अल्लाह घर में रिस्क के बरकत को खोल देगा। पता नहीं चलेगा भाई ये तो पढ़ाते हैं, ये तो 8 महीना उनकी पगार है, हज में जा रहे हैं, उम्रे में जा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, जिंदगी
سکون سے گزار رہے ہیں، یہ کوئی کسی کو نہیں دیتا، یہ ایمان اور نیک اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس کی زندگی میں نیک اعمال کی پابندی ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کسی بھی گاؤں کی عورتیں، کسی بھی گاؤں کے مرد، کسی بھی گھر کے مرد اور کسی بھی گھر کی عورتیں زندگی میں محنت کر کے صرف دو باتیں پیدا کر لے، ایمان پیدا کر لے اور تقوی پیدا کر لے، اللہ کا ڈر اپنی زندگیوں میں لاوے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دین کو کیا کرتی ہوں اللہ کو پتا ہے، میں رات کو کیا کرتی ہوں اللہ کو پتا ہے، میں موبائل میں کیا کیا سیریلیں دیکھتی ہوں۔ آج تو عورتوں کی بہت بڑی بیماری، عورتیں بھی موبائلوں میں پکچریں دیکھتی ہیں، سیریلیں دیکھتی ہیں، عورت بھی راتوں کو گھنٹوں گھنٹوں موبائل کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، ان کے اندھیرے ناپاک ہو رہے ہیں۔ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ اگر میرا اللہ چاہتا ہمیں آنکھوں سے نابینا کر سکتا تھا، ہماری آنکھ کی روشنی کو ختم کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ پھر اچانک اللہ پکڑتا ہے ایک انسان دکان کے اندر، اس کی دکان ہے، دکان میں ایک نوکر ہے، نوکر چوری کرتا ہے، آج 100 روپے کی چوری کی، 200 روپے کی چوری کی، سیٹ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن سیٹ اپنے نوکر کو جلدی نہیں پکڑتا، سیٹ اپنے نوکر سے ثبوت مانگ رہا ہے۔ جب رنگے ہاتھ جب نوکر پکڑا جاتا ہے، پھر سیٹ کہتا ہے تو نے اس وقت یہ چوری کی، اس وقت یہ چوری کی، اتنے پیسے اٹھائے، اب سارے کے سارے پیسے واپس دیتا ہے اور اس کو دکان سے نکال دیتا ہے۔ میری بہنوں، ہم جو بھی گناہ کر رہی ہے زبان سے، آنکھوں سے اور ہمارے بدن کے کسی عضو سے، ہم سے جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ کے ویڈیو کیمرے میں سارے کے سارے گناہ آ رہے ہیں۔ دو عورتیں مل کر کسی کے بارے میں کیا باتیں کرتی ہیں، کسی کے بارے میں کیا باتیں کرتی ہیں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ سب سے بڑی بیماری ہمارے ہاتھ دلوں کی بیماری ہے۔ میری بہنوں، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ زندگیوں کو پاک رکھا کرو۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ جبرائیل نے بد دعا کی، ہلاک ہو انسان اور وہ مرد و عورت جو رمضان کا مبارک مہینہ پاوے، اور رمضان کے مبارک مہینے کے پانے کے بعد بھی اپنی گناہوں سے مغفرت نہ کراوے۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ میرے نبی کی آمین و جبرائیل کی بد دعا یہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ مغفرت نہ ہونے کی وجہ ہے کہ مغفرت کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصوم جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ تو ڈھال ہے جہنم کے عذاب سے، روزہ تو ڈھال ہے شیطان اور نفس کے وسوسے سے، روزہ تو ڈھال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریشانیوں سے، روزہ تو ڈھال ہے جب تک کہ روزے کو پھاڑا نہ جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا روزہ پھٹ جاتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں، جس طریقے پر دودھ پھٹ جاتا ہے اس طریقے پر روزہ بھی پھٹ جاتا ہے۔ کہ روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ کہ روزہ تو غیبت سے پھٹتا ہے، روزہ تو جھوٹ سے پھٹتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر آپ نے ساری مدینہ منورہ کی عورتوں کو جمع کر کے فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا، یہ عورتوں کی جماعت صدقہ خوب دیا کرو۔ آپ نے عورتوں کو صدقے کی ترغیب دی، اے عورتوں کی جماعت صدقہ خوب دیا کرو، صدقہ خوب دیا کرو، اپنے جیب سے لٹایا کرو۔ عورتیں اکثر صدقہ نہیں دیتی، عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کنجوسی کا، وہ جمع کر کر کے پیسے رکھتی ہے، کل کام آئیں گے، پرسوں کام آئیں گے۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی پھوپھی صفیہ کو کہا، اے صفیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر تو گن گن کے پیسے جمع مت کر، اور تو اس کی پوٹلی مت باندھ پیسوں کی، جب تو پوٹلی پیسوں کی باندھے گی تو پروردگار عالم بھی پوٹلی باندھے گا، تو خرچ کر اللہ بھی تجھ پر خرچ کرے گا۔ مدینہ منورہ کی عورتیں صدقہ اتنا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس 1 لاکھ دینار آئے،
ایک دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 1,00,000 دینار آئے طباق میں، تھال میں، اوپر پردہ ڈال دیا اور اپنی باندی کو کہا، گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو کہا، لے اتنے دینار فلاں بہن کو دے کے آ، اتنے دینار فلاں غریب کو دے کر آ۔ یوں کر کے پورے گاؤں میں مدینہ منورہ کے غریبوں پر، مدینہ منورہ کی مسکینوں پر، مدینہ منورہ کے علماء پر خرچ کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ روزے کی حالت میں تھی، گھر میں 5 دن کا فاقہ تھا، سحری بھوک کی حالت میں کی تھی، گھر میں نہ افطاری کا سامان تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، لیکن زندگی میں اللہ کا ڈر تھا، زندگی میں تقوی تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، 1 دینار بھی نہیں بچا۔ تو ان کی باندی نے کہا، عائشہ تو روزے کی حالت میں تھی، کم سے کم 1 دینار کو بچا لیتی تو میں سبزی بنا لیتی، میں افطاری کا انتظام کر لیتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ اگر تو نے مجھے بتایا ہوتا تو میں اس کو اپنے گھر پر رکھ لیتی۔ لیکن میری بہنوں، یہ اللہ کے راستے میں لٹانے کا، صدقہ کرنے کا صحابیات میں جذبہ تھا۔ تو میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، صدقہ کیا کرو، بڑی بڑی مصیبتیں صدقے سے ٹل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کو دے کر کرو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ جب تم صدقہ دو گے اللہ بیماروں کو شفا دے گا، بیماروں کو شفا دے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پر آئے، دیکھا فاطمہ بھی رو رہی ہے اور حضرت علی بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے داماد، اللہ کے نبی کے جمائی حضرت علی تھے اور فاطمہ تو آپ کی بیٹی تھی، آپ کا جگر کا ٹکڑا تھا، آپ کا جگر کا ٹکڑا تھا۔ پوچھا، تم دونوں کیوں رو رہی ہو؟ کہ تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، حسن حسین دونوں بیمار ہے، حسن بھی بیمار ہے اور حسین بھی بیمار ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ علی تم بھی 3 دن کا منت کا روزہ رکھو، فاطمہ تم بھی 3 دن کے منت کا روزہ رکھو، پروردگار عالم روزوں کی برکت سے اللہ تمہارے بچوں کو شفا دے دے گا۔ لیکن میری بہنوں، گھر میں عجیب ماحول تھا، گھر میں کھانے کا فاقہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری صبح میں بھوک کی حالت میں کی، گھر میں کچھ نہ تھا۔ آج اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے گھر میں افطاری میں کتنا سامان ہوتا ہے، سحری میں کتنا کھانے کا ہوتا ہے۔ کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکی عورت سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسی عورت سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، جس سونے والی عورت سے پوچھو کہ ٹوٹے کھانڈ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار عورت سے پوچھو جو احمدآباد کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں کتنے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں کینسر کے پیشنٹ ہیں، کینسر کے مریض ہیں، کسی کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے، کسی کے لیور کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے آنتڑے کو کاٹا جا رہا ہے۔ عجیب ہاسپٹلوں میں جوان جوان لڑکے اور جوان جوان لڑکیاں موت اور زندگی کے درمیان رہ رہے ہیں۔ کسی بیمار سے جا کر پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں، گھر میں کھانے کے فاقے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی، حضرت فاطمہ نے بھی بھوک کی حالت میں سحری کی۔ جب دوپہر کا وقت ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمعون یہودی کے باغ میں گئے، وہاں جا کر مزدوری کی، مزدوری کر کے اس نے تھوڑے سے جو دیے۔ جو بولتے ہیں کیڑو کو، جو گیہوں ہوتا ہے، اور گیہوں کے علاوہ کیڑو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں گیہوں کی روٹی نہیں تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کی روٹی تھی، تو تھوڑے سے اس نے جو دیے۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا چکی میں اور اس کی 2 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ دے دو، اے نبی کے خاندان والو اللہ کے نام پہ دے دو، میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں یتیم ہوں۔ حضرت فاطمہ نے علی کی طرف دیکھا، حضرت علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک کو دیکھا۔ آدھی روٹی آنے والے فقیر کو دیتے، 1 روٹی دیتے اور 1 روٹی اپنے بچوں کو کھلاتے۔ نہیں نہیں نہیں، ان کی زندگی میں دینے کا جذبہ
جذبہ تھا، دینے کا جذبہ تھا۔ نبی کے خاندان کی لڑکی تھی، میرے نبی کی بیٹی تھی، دونوں کے دونوں روٹیاں آنے والے یتیم کو دے دی اور بھوک کی حالت میں افطاری فرمائی۔ پوری رات بھوک کی حالت میں گزاری۔ جب دوسرا دن ہوا، سحری میں کھانے میں کچھ نہیں تھا، بھوک کی حالت میں سحری کی۔ جب دوسرا دن ہوا، سورج طلوع ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شمعون یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے گئے۔ اس نے تھوڑے سے جو دیے، حضرت فاطمہ کو جو دیے، حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت ہے، 2 دن کا گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، بھوک ہے، پریشانی ہے، بھوک ہے، پریشانی ہے، اور کسی نے دروازے پر آواز دی، مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو۔ کل یتیم تھا، آج مسکین ہے، اللہ کے نام پہ دے دو۔ حضرت علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، حضرت فاطمہ نے علی کی طرف دیکھا، دونوں بھوکے تھے، ان کے بچے بھوک سے نڈھال ہیں، لیکن میری بہنوں دونوں کے دونوں روٹیاں آنے والے مسکین کو دے دی اور بھوک کی حالت میں افطاری فرمائی۔ آج تو پڑوس والے پڑوس کو نہیں دیتے، پڑوس والے پڑوس کو نہیں دیتے، رشتہ داروں کو نہیں دیتے۔ بہن تو کہاں جا رہی ہے کہ تمہارے گھر، کہ تو کہاں جا رہی کہ تمہارے گھر۔ آج ہماری افطاری ٹکراتی آپس میں، جن کے گھر سے آتا ہے ان کے گھر پر ہمارا جاتا ہے۔ یہ مزاج اللہ کے نبی نے نہیں بنایا۔ ہمارا مزاج ہم دینے والی بنے، ہم لینے والی نہ بنے۔ ہمیں سوال کبھی نہیں کرنا، لینے والی نہ بنے، بلکہ ہم تو دینے والی بنے۔ ایک کے غریب کے گھر پر، رشتہ داروں کے گھر پر، اپنے بھائیوں کے گھر پر اور اپنے بہنوں کے گھر پر لٹاؤ۔ اللہ نے موقع دیا ہے، صدقہ، نفلی صدقہ دو، للہ رقم دو، افطاری کا سامان ان کے گھروں پر بھیجواؤ۔ اللہ برکتوں کے دہانے کھول دے گا، اور تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ 2 دن بھوک کی حالت میں گزاری، منت کے 3 دن کے روزے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا، حضرت علی نے بھوک کی حالت میں سحری کی، فاطمہ نے بھی۔ جب سورج نکلا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شمعون یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے گئے۔ اس نے تھوڑے سے جو دیے، وہ جو کو لے کر گھر پر آئے۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی، اس کی 2 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت ہے، 3 دن کے گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، اور دروازے پر آواز آئی، قیدی ہوں، قیدی، بدر کا قیدی ہوں، آج جیل سے چھوٹ کے آیا ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ حضرت علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، حضرت فاطمہ نے علی کی طرف دیکھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنے معصوم بچوں کے تڑپتے ہوئے بھوک کو دیکھا، لیکن نہیں، بچوں کو روٹی نہیں دی، آنے والے قیدی کو روٹی دے دی۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بیمار کر لیا، حضرت فاطمہ کو نڈال کر دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں وہ آنسو نکلے جو اللہ کے عرش کو ٹکرائے۔ جبرائیل قرآن کریم کی آیت کو لے کر اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کے کام کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود بھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھرانے کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل کی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کھلاتے ہیں، کھلانے سے کسی کو بتلاتے نہیں ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کھانا کھلانے کے بعد ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے، ہم تم سے جزاک اللہ نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ہمیں بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لینا ہے۔ اس سے میری بہنوں، یہ رمضان کی مبارک مہینے میں صدقے کی خوب کثرت رکھا کرو، خرچ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر فرمایا، یا معشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو۔ میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔
سلیم یہ مدینہ منورہ کی ایک بوڑھی عورت تھی. حضرت انس ابن مالک کی والدہ نے پوچھا لم یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، کون سے گناہ کی وجہ سے اللہ عورتوں کو جہنم میں ڈالے گا، عورتوں کو جہنم میں تڑپایا جائے گا؟ تو میرے نبی نے 2 گناہ بتلائے. یہ 2 گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی، رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی، تراویح کے پڑھنے کے باوجود بھی اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا. پہلا گناہ بتایا تکثرن اللعن، عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، عورتوں کی زبان پر غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں. 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، اپنی زبان سے غیبت کو نہیں چھوڑتی. دیرانی نے جیٹھانی کی غیبت کر لی، جیٹھانی نے دیرانی کی غیبت کر لی، پڑوسن نے پڑوسن کی غیبت کر لی، اور ساسو نے بہو کی غیبت کر لی، اور بہو نے ساس کی غیبت کر لی. ہمارا پورا معاشرہ، خاص طور پر ہماری مومن برادری کی عورتوں میں سب سے بڑی بیماری زبان کی بیماری ہے. زبان کا جھوٹ ہے، زبان کی گالی ہے، زبان کی غیبت ہے. تم راستوں میں چلتے ہو، عورتیں اپنے بچوں کو گالیاں بولتی ہے، عورتیں اپنے بچوں کو گالیاں بولتی ہے. اتنی خطرناک زبان ہے ہماری. میری بہنوں، یہ زبان کے گناہوں کی بنیاد پر اللہ جہنم میں ڈالے گا. یہ زبان پھول بھی ہے، یہ شہد بھی ہے، یہ تریاق بھی ہے، یہ محبت بھی ہے، اور یہ نفرت بھی ہے. جب زبان محبت کے ساتھ چلتی ہے، گھر آباد ہو جاتے ہیں، خاندان آباد ہو جاتے ہیں، معاشرہ آباد ہو جاتا ہے. یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے، یہ زبان جب سخت بن جاتی ہے، تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک ساس اپنے بہو کو جب بولتی ہے، یہ جوان لڑکی جب آٹا گونتی ہے تو آٹا گونتے گونتے اس کے گرم گرم آنکھوں کے آنسو آٹے کے پانی میں مل جاتے ہیں. یہ سانس کی تکلیف کی بنیاد پر کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آ کر مظلوم بن جاتی ہے. میری بہنوں، زبان کو کنٹرول رکھا کرو. جتنی عورتیں عبادت زیادہ کرتی ہے، صدقہ بھی کر لیتی ہیں، رمضان کا گرمی کے موسم میں روزہ بھی رکھ لیتی ہیں، لیکن زبان پر کنٹرول ہماری عورتوں کا نہیں ہے. 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تو زبان بہت بدتر استعمال ہوتی ہے، اور جھگڑا کرنے پر آتی ہیں تو زبان ٹھہرتی نہیں. پھولا کی باتیں، پھولا کی باتیں، پھولا کی باتیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے. تو زبان کے جھوٹ کی وجہ سے اور غیبت کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عورتوں کو جہنم میں ڈالے گا. نمبر 2 جو ہماری بیماری ہے، بیماری ہمارے دلوں کی بیماری ہے. ہمارے دل ہر ایک کے بارے میں پاک نہیں ہے. 4-5 عورتیں جمع ہو گئی، لیکن دل ہر ایک کے بارے میں پریشان ہے، ہر ایک سے بدگمان ہیں. اس کو عربی میں کینہ بولتے ہیں. شب قدر کی رات کے اندر بھی اور شب برات کی رات کے اندر بھی ان مردوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان عورتوں کی مغفرت نہیں ہوتی جن کے دلوں میں پاپ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ڈا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے. میری بہنوں، اپنے دلوں کو پاک کرو. دلوں کی صفائی پر تو جنت کی بشارت ہے. کسی کے گھر میں کیا ہوتا ہے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ مجھے تو میرے گھر دیکھنا ہے، مجھے تو میرے شوہر کو دیکھنا ہے، مجھے تو میرے بچوں کو دیکھنا ہے، مجھے تو میری بچیوں کو دیکھنا ہے. دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے، اللہ دے تو خرچ کرنا ہے، ان کے بارے میں دعا کرنی ہے. کیوں اپنی زبان کو بگاڑتے ہو؟ کیوں اپنے دل کو بگاڑتے ہو؟ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، مدینہ منورہ کی 2 جوان لڑکیاں روزے کی حالت میں تھی، لیکن ان کو روزہ اتنا خطرناک لگا ہے کہ مرنے کے قریب ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پیالے میں الٹی کراؤ، قے کراؤ. جب ان کے سامنے پیالہ رکھا گیا تو انہوں نے الٹیاں کی. جب انہوں نے الٹیاں کی تو الٹی میں گوشت کے ٹکڑے نکلے اور تازہ بالکل خون نکلا، تازہ بالکل خون نکلا. میرے نبی کے سامنے بات آئی تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جوان لڑکیوں نے اللہ کی حلال روزی سے سحری کی، لیکن لوگوں کی غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا لیا. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہراً بتاتے ہیں
تازہ خون کا نکلنا اور گوشت کے ٹکڑے نکلنا یہ علامت ہے تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کی غیبت کی ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ غیبت کا گناہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے تم نے کیا کیا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ تو میری بہنوں اپنے دل کو بھی پاک کرو، یہ رمضان کا مبارک مہینے کے آخری دن چل لگے ہیں، آخری عشرہ آ رہا ہے، آخری عشرے میں اعتکاف بھی کرنا ہے، اور آخری عشرے میں شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شب قدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے مرد مسجدوں میں اعتکاف کرے، عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ شب قدر کی تلاش ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے، اپنے دلوں سے تمام دنیا کو نکال کر ایک اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور آخری عشرے میں شب قدر کی رات آتی ہے۔ میری بہنوں شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالی ان مردوں کی مغفرت نہیں کرتا، ان عورتوں کی مغفرت نہیں کرتا جن کے دل میں کینہ ہوتا ہے، جن کے دل میں ڈا ہوتا ہے۔ ہم تو کینہ کو اس طریقے پر پالتی ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، جتنا دل میں پالیں گے اتنا کینہ بڑا ہوگا۔ جیسے ماں بچے کو پالتی ہے تو دن میں بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اس طریقے پر بہن کی برائی دل میں ہے، بھائی کی برائی دل میں ہے، دیرانی کی برائی دل میں ہے، پڑوسن کی برائی دل میں ہے، جیٹھانی کی برائی دل میں ہے، رشتہ داریوں کی اور سگا والوں کی برائی ہمارے دل میں ہے۔ اس دل میں کبھی اللہ نہیں آتا، اس دل میں شیطان رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی انس ابن مالک کو فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل۔ اے میرے پیارے بیٹے انس، اگر تو اس حالت میں صبح کرے، اس حالت میں شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، تیرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہو، تو اس پر عمل کر۔ وذالک من سنتی، یہ میری عظیم سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ میری بہنوں دلوں کی صفائی پر تو جنت کی بشارت ہے، تو ہمارا دل بھی صاف ہو ہر ایک کے بارے میں۔ آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں دل کے، اللہ سے توبہ کرے، ہر ایک سے مصافحہ کرے، ہر ایک کو سلام کرے، ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچے، ہر ایک کے بارے میں بھلائی سوچے، کسی کی برائی ہمارے دل میں نہ ہو۔ شیطان چاہتا ہے اس کے دل میں اس کے بارے میں برائی پیدا ہو، بلکہ ہم تو معاف کرنے والے بنے۔ اپنی بہن کو معاف کرے، اپنے بھائی کو معاف کرے، رشتہ داروں کو معاف کرے، اور صلہ رحمی کے دروازے کھولے، قطع رحمی کے دروازے بند کر لے، رشتہ داروں سے جھگڑنا بند کر لے۔ یہ بہت بڑے بڑے برے عمل ہے۔ اچھے دیندار گھروں کے اندر بھی یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ دلوں کے اندر کینہ، دلوں میں ڈاں، زبان سے جھوٹ، زبان سے کسی کے بارے میں تانا دینا، ادھر کی ادھر کر دینا، ادھر کی ادھر کر دینا۔ ایسی عورتیں کل قیامت کے میدان میں جہنم کی آگ میں جلے گی۔ اگرچہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابند ہو۔ نمبر 2 فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکثر اللعنہ، عورتیں تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو تھکاتی ہیں، اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں۔ تمہارا میاں رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکلتا ہے، گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، اپنے بال بچوں کو حلال روٹی کھلانے کے لیے اور اپنے گھر والوں کو حلال غذا کھلانے کے لیے مزدوری کرتا ہے، ہیرا گھستا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، جاب پر جاتا ہے، اور محنت کر کے اپنے بچوں کے ارمان پورا کرتا ہے، اپنے عورتوں کے ارمان کو پورا کرتا ہے۔ لیکن تب بھی تھوڑی تھوڑی باتوں پر عورتیں مردوں پر سوار ہو جاتی ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت پر تو لعنت ہے، آسمان کے فرشتوں کی لعنت، زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے جو اپنے شوہروں کو ستاتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں اپنی زندگی میں اخلاق اچھے کرو۔ رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کے روزے کا مقصد زندگی میں تقوی لانا ہے، اللہ کا ڈر لانا ہے۔ اور تقوی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اپنے رب کی طرف، مغفرت کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت متقی مردوں کے لیے اور متقی عورتوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والی آیت میں بتاتے ہیں کہ تقوی والے کون، اللہ سے ڈرنے والیاں کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ عورتیں ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے، چھپے چھپے بھی کرتی ہیں، بہن کا ٹیکہ کیا، بھائی کا ٹیکہ کیا، کسی علماء کرام کی مدد کی، اپنے بچوں کے پڑھانے والے استاد پر خرچ کیا، لیکن کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، چھپکے چھپکے صدقہ کرتی رہی، چھپکے چھپکے خرچ کرتی رہی، لوگوں کے گھروں پر اناج دیتی رہی، بچوں کے عید کے کپڑے بناتی رہی، بھائی کو بھی پتہ نہ چلا، اپنے بچوں کو بھی پتہ نہ چلا، اور لوگوں الذین ينفقون فی السراء والضراء کبھی کھول کر دیا، کبھی چھپکے چھپکے دیا۔ یہ تقوی والوں کی صفت بتائی۔ دوسری بات فرمائی والکاظمین الغیظ، کہ تقوی والی عورتیں کون سی ہیں؟ جو غصے کو پینے والی ہے، غصے کو پینے والی ہے۔ بچے پر غصہ آ گیا، غصے کو پی لیا، شوہر پر غصہ آیا، غصے کو پی لیا، پڑوسن عورت پر غصہ آیا، غصے کو پی لیا، دیرانی کو جیٹھانی پر غصہ آیا، غصے کو پی لیا، ساس کو بہو پر غصہ آیا، غصے کو پی لیا۔ آگے فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والی ہے، غلطیوں سے درگزر کرنے والی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیندار عورتیں جھگڑا نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بولنا بند نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں نہیں رکھا کرتی۔ پھر اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے مردوں سے محبت کرتے ہیں، نیک کام کرنے والی عورت سے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی تقوی والی عورتوں کے لیے جنت میں اللہ نے بڑا بڑا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے میری بہنوں زندگی کو صحیح گزارنے کی کوشش کرو۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، اچانک موت آ جاتی ہے۔ کتنی جوان لڑکیاں ہمارے گاؤں میں قبروں کی حوالے ہو گئی، 22 سال کی نوجوان بچیاں جن کے چھوٹے بچے بھی ہیں، 25 سال کی نوجوان لڑکیاں اور کتنے جوان لڑکے قبروں کے حوالے ہو گئے۔ ان کے بوڑھے ماں باپ نے ان کو کندھا دیا۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ارے میری بہنوں یہ دنیا تو چند دن کا سامان ہے، دنیا تو چند دن کا دھوکہ ہے۔ کسی کے کپڑوں کو دے کر مت للچاؤ، کسی کے سونا و چاندی کے زیورات کو دے کر مت للچاؤ، یہ دنیا چند دن کا سامان ہے۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت و ان طالت سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ قبر میں چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک جوان لڑکا اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ ہمارا بیٹا 16 سال کا ہو چکا، 15 سال کا ہو چکا، 17 سال کا ہو چکا، ہمارا بیٹا رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، ہمارا بیٹا تراویح نہیں پڑھتا۔ نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے، نہ گھر میں کسی کو فکر ہے۔ کل قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ 12-13 سال کے بچوں کو رمضان کے روزے
رکھاؤ، اس سے چھوٹی عمر میں روزے مت رکھاؤ۔ میری بہنوں، رمضان کا روزہ تو فرض ہے نماز کی طرح، بچوں کو پریکٹس کراؤ۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ 7 سال کا ہو جاوے تو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو، 10 سال کی عمر کا ہو جاوے تو نماز نہ پڑھنے پر بچوں کو مارو۔ شریعت نے مارنے کی ترغیب دی ہے۔ مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کو تھپڑ مارو، کہیں ان کے بدن پر کوئی نشان نہ لگ جاوے۔ شریعت یہاں تک کہتے ہیں آج کے ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو اولاد کی زندگی میں دین کہاں سے آئے گا؟ جس گھر میں باپ بھی بے نمازی ہو اور ماں بھی بے نمازی ہو اور ساس بھی بے نمازی ہو، اس گھر میں کما کما کے تھک جاؤ، مزدوری کر کر کے تھک جاؤ، کبھی زندگی میں چین نہیں آئے گا، زندگیاں تنگ بن جائے گی۔ یہ تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جن لوگوں نے، جن مردوں نے، جن عورتوں نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ فرماتا ہم ان کی زندگیوں کو تنگ بنا لیں گے۔ زندگیاں جب تنگ بن جاتی ہیں تو بیوی کا تعلق شوہر سے ختم ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہیں، زندگیاں بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ دنیا چھوڑ کر قبر کے حوالے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں بھی ایک دن قبر میں جانا ہے۔ اولادوں کو دیندار نہ بنایا، ہماری جوان اولادیں تراویح کے ٹائم پر نہ معلوم کون سے کھیتوں میں گھومتی ہے، ماں باپ کو فکر ہی نہیں، ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزروں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ماں باپ بھی اگر غافل بنیں گے تو اولاد کا کیا ہوگا؟ ماں باپ کو اپنی زندگی بنانے کی ضرورت ہے۔ میری بہنوں، اپنی زندگی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جوان لڑکے جب قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں اور میتا جاتے ہیں، ان کے کان میں ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے ہمارا جوان لڑکا قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، لیکن فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا۔ کپڑے بنانے کی فکر ہے، گھر کے سجانے کی فکر ہے، برتن کے مانجنے کی فکر ہے، اولاد کو دیندار بنانے کی ماں باپ کو فکر نہیں ہے۔ اولاد کو دیندار بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کتنی بڑی محنتیں کی ہیں۔ یہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں، مولانا عمر صاحب پالم پوری ہو، حضرت علی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں، ان کی ماؤں کا راتوں کا رونا ہے، تب جا کر بچے دیندار بنے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اب رمضان کے کچھ دن باقی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ہو سکے گھر میں اعتکاف کرو۔ ہماری بوڑھی عورتیں گھر میں اعتکاف کریں، گھر میں دیرانی جیٹھانی، گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، گھر کی ایک عورت اعتکاف میں بیٹھ جاوے۔ اعتکاف بہت بڑا عمل ہے، وہ صدقے کی کثرت کرے، صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے اور اللہ پاک بڑی بڑی بیماریوں سے بچائے گا۔ اور میری بہنوں، اپنے کپڑوں کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، شادیوں کے اعتبار سے، منگنی کے اعتبار سے رسم و رواج کو ختم کر کے اپنی زندگیوں کو سنتوں پر ڈالو۔ اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو۔ لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں سجدے کا جھومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کی پیاری لگو گی۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اس نے میری بہنوں، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے مولانا الیاس صاحب اور ہمارے علماء کتنی محنتیں کر رہے ہیں، پورے گاؤں کی مستورات کو جمع کر کے ان کے سامنے موقع در موقع زکوٰۃ کے لائن کی باتیں، صدقے کے لائن کی باتیں، نماز کے لائن کی باتیں، پردے کے لائن کی باتیں، رمضان کیسے گزارنا، عید کیسے گزارنی، شادیاں کیسے کرنی، لیکن ہماری مستورات ہمارے علماء کی باتیں نہیں سنتی، ہماری بزرگوں کی باتیں نہیں سنتی۔ پھر ایک دن آتا ہے، گھر میں ماتم چھا جاتا ہے، غریب بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، ہمارا گھر جھگڑے کا ذریعہ بن جاتا ہے، بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، خود بھی اللہ کے دین کی پابند بنو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، خود بھی نماز کی پابند بنو، اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بناؤ، خود بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اپنے آپ کو اللہ کے
نافرمانی سے بچاؤ۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ دعوت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے۔ اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ رمضان کے مبارک مہینے میں کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو روانہ کر رہی ہے، بہن اپنے بھائی کو روانہ کر رہی ہے، بیوی اپنے شوہر کو روانہ کر رہی ہے۔ ہمارے گاؤں میں بچے جماعت میں جاتے ہیں جن کی عمر 35 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ اکثر وہ لوگ جماعتوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ مستورات کی ذمہ داری ہے، اپنے شوہروں کو سمجھاؤ کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی بڑائی کو بول کر اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرو۔ ماں اپنے جوان لڑکوں کو روانہ کرے اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں مدد کرے گی، پروردگار عالم اس عورت کو اپنے شوہر کے 500 سال پہلے جنت میں بھیجے گا۔ اس سے میری بہنوں رمضان میں 3 دن کی جماعتیں خوب جا رہی ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں 3 دن بھیجو اور ان کو کہو راتوں کو جلدی گھروں پر آ جاوے، دکانوں کو آباد نہ کرے، بازاروں کو آباد نہ کرے، بلکہ گھر میں راتوں کو جلدی سو جاوے۔ ہو سکے صبح تہجد میں اڑ کر اللہ کو مناؤ۔ ایک ماں تہجد میں روتی ہو اور ایک باپ تہجد میں رو رہا ہو، تڑپ رہا ہو، وہ بچے کیسے دیندار بنیں گے اور وہ بچے راتوں کو رونے والے بنیں گے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے۔ اس سے میری بہنوں رمضان کے بعد بھی جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی بنے گی، چلے کی بنے گی۔ ہمارے گھر میں ہم دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں، میرا شوہر ہے، 3 بیٹے ہیں، کتنوں کا وقت اللہ کے راستے میں لگا ہے۔ ہر سال پابندی کے ساتھ ان کو 4 مہینوں میں چلے میں بھیجے، وقت لگتا رہے گا، ان کی زندگی میں نیکی آئے گی، ان کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا اور راتوں کو رونے والے بنیں گے، بیوی کے حق کو پہچانیں گے اور اولاد کے حق کو پہچانیں گے، پیسہ صحیح طریقے پر استعمال کریں گے۔ اس سے میری بہنوں رمضان کے بعد بھی چلے کی 4 مہینوں کی جماعتیں نکلے گی۔ اسی کے علاوہ ہماری مستورات بھی جماعتوں میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ ہمارے یہاں احمد آباد میں کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں رمضان کے اندر بھی مستورات کی نکل لگی ہیں۔ میری بہنوں اللہ کے راستے میں 3 دن اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، محرم کے ساتھ جاؤ، 3 دن 3 مرتبہ لگ جاوے اللہ کے راستے میں، 10 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگاؤ، 10 دن سال میں 1 مرتبہ جانا ہے، 3 دن 3 مہینوں میں 1 مرتبہ جانا ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر آپ کے 10 دن اللہ کے راستے میں لگ جاوے، اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، چلہ لگ جاوے، پھر 2 مہینہ بیرون جاؤ۔ ہماری بناسکاٹھا کی جماعت افریقہ جا کر مستورات کی آئی، کتنی جماعتیں جاپان اور امریکہ جا کر آئی۔ ہم اللہ سے ارادہ کریں اللہ آپ کو بھی لے جائے گا۔ اور میری بہنوں اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے اپنے گھر میں دینی فضا بنے، ہمارے بچے دین کے داعی بنے، ہمارے بچے عاشق رسول بنے، ہمارے بچوں میں اللہ کی محبت آوے۔ اس کے لیے ہمارے گھروں میں گھروں کی تعلیم ہے، ہمارے گھروں کی تعلیم۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں میں نیکی کا شوق آئے گا، ہمارے بچوں کے اندر دین کا مزاج آئے گا، عمل کی پابندی بچوں میں آئے گی اور ہماری بچیاں باحیا بنے گی، ہماری بچیوں میں شرم آئے گی، ہماری بچیاں باپردہ بنے گی۔ یوں فرمایا کہ تعلیم کی برکت سے عمل کی پابندی آئے گی اور 6 صفات کے مذاکرے موٹے موٹے انداز میں کرے۔ 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے ہمارے گھر کے بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع نہ کیے اور اپنے گھروں کے اندر 6 صفات کے مذاکرے نہ کیے تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہماری بچیاں آزاد ہو جائے گی، ہمارے جوان لڑکے آوارہ ہو جائیں گے۔ اور مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے تو ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے میری بہنوں اپنے گھر میں تعلیم شروع کرو، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ رمضان میں جس طرح قرآن کریم پڑھنے کا معمول ہے 3 پارے 4 پارے، رمضان کے بعد بھی کم سے کم ہماری مستورات ارادہ کر کے جاوے روزانہ 1 پارے کی تلاوت کی پابندی کرنی ہے۔ اپنے 24 گھنٹوں کے اوقات میں سے وقت نکال کر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 پارہ مجھے روزانہ پڑھنا ہے۔ جب ماں گھر میں قرآن پڑھے گی تو گھروں میں برکتیں آئے گی اور ماں کو دیکھ کر اولاد قرآن پڑھے گی۔ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ یاسین کی برکت سے اللہ بڑی بڑی مشکلوں کو دور کرے گا۔ اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی
الذی، قبر میں عذاب سے نجات کا سب سے بڑا عمل مغرب کے بعد تبارک الذی پڑھے، اور میری بہنوں سورۃ الواقعہ پڑھے، الف لام میم سجدہ پڑھے، یہ 4 سورتیں اور روزانہ 1 پارے کی تلاوت، فجر کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، عصر کے بعد بھی، اور روزانہ مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے۔ اور میری بہنوں گھروں کی تعلیم اور اپنی ہفتے واری تعلیم جو محلوں میں ہوتی ہیں، ان ہفتے واری تعلیم کو مضبوط کرے، اگر نہیں ہوتی ہیں دوبارہ شروع کر لے، اگر ہو رہی ہیں کمزور ہے تو اس کو مضبوط کرے، یہ مستورات کے اعمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ میری بہنوں صدقے کی خوب کثرت کرے، خوب اللہ کے راستے میں مال کو لٹاوے۔ اللہ نے 10 روپیہ دیا تو 1 روپیہ لگاوے، 100 روپے تو 10 روپے لگاوے، غریب بھی صدقہ کرے، مالدار بھی نفلی صدقہ کرے۔ اور میری بہنوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ اور اپنے بچوں کو عالم بعمل بناؤ۔ آہستہ آہستہ ہماری گھر کی مستورات کا مزاج ایجوکیشن کی وجہ سے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، بچے نماز سے دور جا رہے ہیں۔ ہماری بستی میں درجہ حفظ الحمدللہ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بعمل بناؤ۔ موت کے بعد جن کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا ان کے ماں باپ کو اللہ ایسے جوڑے پہنائے گا کہ جن جوڑوں کی اتنی چمک ہوگی کہ دنیا میں ایسا جوڑا نہیں مل سکتا، کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بڑی بڑی نعمتیں دے گا، اور اپنے خاندان کے سے 10 انسانوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم کا سکہ لگ چکا ہوگا۔ اپنے بیٹوں کو دیندار بناؤ۔ اگر تمہارے بیٹے بڑے ہو گئے، حافظ نہ بن سکے، عالم نہ بن سکے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، بچوں کو دیندار بناؤ۔ دیندار بنانا تو ماں باپ پر فرض ہوتا ہے۔ ہمارے بیٹے کی نگرانی کرو، نماز تو نے کب پڑھی، کتنے بجے پڑھی، اذان کے پہلے بیٹا کہا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اولاد سمجھ کر بچوں کو دوستوں کے حوالے مت کرو، ورنہ مستقبل بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے۔ چاروں طرف گناہ کی گناہ ہے، چاروں طرف اندھیرا کی اندھیرا ہے، چاروں طرف رونا ہی رونا ہے۔ میری بہنوں اللہ کے واسطے سے ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، رمضان کے روزے کی حفاظت کریں گے، زبان کا بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، ہمارا پورا وجود، بلکہ رمضان جیسے کہ پورا ہو جاوے نا، رمضان پورا ہوتے ہی ہماری زندگی میں چینج آ جائے، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہماری زندگی میں تقوی آ جائے۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح۔ بس میں بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ زندگی گزارو رمضان کی طرح، کہ رمضان میں ہم نے کتنی پابندی کی، ایک نماز نہیں چھوٹی، ایک سنت نہیں چھوٹی، ایک نفل نہیں چھوٹی، ایک فرض نماز نہیں چھوٹی، صدقہ ہم نے کیا، غریبوں کو کھلایا، رشتہ داروں پر خرچ کیا۔ تو جیسا رمضان ہم نے گزارا ویسے رمضان کے علاوہ ہماری زندگی بھی صحیح گزرے، اعمال کی پابندی کے ساتھ، اخلاق کی پابندی کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، خدمت کے ساتھ ہمارا رمضان کے علاوہ 11 مہینے گزرے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے، زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت اب عید کے چاند کی طرح۔ عید کے چاند پر ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ رمضان کا جنہوں نے روزہ رکھا ہے، رات کو تراویح پڑھی ہے، ہمارے مائی کا بچہ بچی عید کی رات کو خوش ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی برکت سے، رات کے تراویح کی برکت سے اللہ دلوں میں خوشی ڈالتا ہے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے، زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت اب عید کے چاند کی طرح۔ عید کے چاند پر جس طرح ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، موت کے آنے پر بھی خوشی ہو۔ جب ملک الموت آوے ہم تیار ہو، آجا اللہ کے بندے میں تیار ہوں، کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوٹی، زندگی میں کبھی گناہ ہوا تو میں نے توبہ کر لی، میں نے کبھی پڑوسن کو تکلیف نہیں پہنچائی، میں نے کسی بہن کو دکھ نہیں پہنچایا، زندگی پاک اور صاف ستھری ہے، میری نظر کبھی غلط نہیں گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسمانوں پر ہمارا استقبال کرے گا۔ اس سے میری بہنوں آج 17 رمضان ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، ہم اللہ سے رو رو کے دعا بھی کرے، اپنی مغفرت کراوے اور اپنے گھر کا نظام صحیح بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ آنے والے حالات کو درست فرما۔ اللہ بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے لوک ہے، تو نے شیطانوں کو قید کر کے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اے پروردگار عالم، تو پہلے آسمان پر ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری ماں بہنیں یا اللہ دور و دراز سے اپنے گھروں سے گرمی میں چلتی آئی ہے، اللہ تو ان کا آنا قبول فرما، اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا، ان کے گھر میں دین کو داخل فرما، اللہ ان کی جائید مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یا اللہ ہم سب کو مرنا ہے، یا اللہ ہم سب کو قبر میں جانا ہے، یا اللہ قبر کے عذاب بڑے خطرناک ہے، قبر کا اندھیرا بڑا خطرناک ہے۔ اے میرے پروردگار، قبر میں جانے کے پہلے قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، موت سے آنے کے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والد مرحوم کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری والدہ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بھائیوں کی، یا اللہ ہمارے بھابھیوں کی، یا اللہ ہماری بہنوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہماری بستی والوں کی، اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ کی، ہمارے شاگردوں کی، یا اللہ تو مغفرت فرما، ہر ایک کی گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا، رمضان کا بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، جبرائیل کی خطرناک بد دعا ہے، تیرے نبی کی آمین ہے، اتنے بڑے رحم کرنے والے نبی نے آمین کہا ہے۔ میرے مولا اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے۔ اے اللہ بڑے خطرناک ہم سے گناہ ہوئے ہیں، راتوں کے اندھیروں میں، دین کے اجالوں میں، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، اے اللہ ہمارا پورا وجود تیرے نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ بے مکانوں کو مکان دے دے، بے دکانوں کو دکان دے دے، یا اللہ بے روزگاروں کو حق حلال کی روزی عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، یا اللہ زبان کی غلط بول سے، کانوں کے غلط سننے سے، دماغ کے غلط سوچنے سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما، محبت کا معاملہ عطا فرما، یا اللہ خیر خواہی نصیب فرما، ہمدردی نصیب فرما۔ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور اللہ تیرے نبی کی اولاد فاطمہ نے اللہ بڑی قربانیاں دی ہے دین کی محنت کے ساتھ، میرے مولا ان کی نقل ہمیں کرنے والا بنا دے، اللہ تیرے نبی کے سچی پکی محبت پیدا فرما دے، یا اللہ قبر میں جانے کے پہلے قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، اچانک کی موت سے، اچانک کی بیماری سے، اچانک کی پکڑ سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہماری بستی میں 100% دین کا ماحول زندہ فرما دے، عورتوں میں، بچوں میں، مردوں میں دین زندہ فرما دے، گھر میں قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما دے، گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ فرما دے، یا اللہ گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ یا اللہ مستمر عطا فرما دے، جتنے مرحومین قبروں میں چلے گئے ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔